اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں، اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس پر سانپ اور بچھو کا زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بادی بواسیر، کھانسی، دمہ یا گینٹھیا ہو، ان کے لیے میتھی غذا میں اور دوا میں۔ جن لوگوں کو نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے وہ ہلکی آنچ پر میتھی 2-4 ہری مرچ کے ساتھ پکا کر کھائیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ بکری کو گھر میں پالنے سے بدن میں الرجی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں زیادہ چوہے ہوتے ہیں وہاں کے افراد کو کالا یرقان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جن گھروں میں مرغیاں ہوتی ہیں ان گھر کے افراد کو گرمی دانے نہیں لگتے۔ جس کی پلکیں گھنی ہو وہ ذہین ترین ہوتا ہے، جس کی گردن موٹی ہو وہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے، جس کے دانت ٹیڑھے ہوں اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ جو کالا لباس زیادہ پہننا پسند کرتا ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بزرگی جلد آتی ہے۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرے اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ جو کھانے کو پورا نہ کھائے بچا کر رکھنے کا عادی ہو اس پر بیماریاں جلدی آتی ہیں۔ جو بندہ ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا اس کی موت دل کے دورے سے ہوتی ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے تو فوراً استغفار کثرت سے پڑھا کرو تاکہ اس کے اللہ تعالیٰ متبادل چیز دے دے۔ دل میں بے چینی ہو تو فوراً شکرانے کے 2 نفل اللہ کے حضور ادا کرو تاکہ دل کو سکون مل جائے۔ کپڑے پہننے سے، منہ پونچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پالک کا سالن بنا کر کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھر گیا ہے تو روزانہ نہار منہ 5 بڑھ گیا ہے تو روزانہ 5 منٹ کے لیے 1 پاؤں پر کھڑے ہونے سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدن کی کھال لٹک جائے تو 1 پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ تو انشاءاللہ آپ کا بدن جو ہے وہ ہلکا اور آپ دبلے پتلے ہو جائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔